جی السلام علیکم، ویلکم ٹو لائن جورسٹ۔ میں ہوں ملک سیف اللہ غالب۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ملاقات ان کے اہل خانہ، ان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جتنے بھی سینئر عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ملاقات کو روکا جا؟ کون سا قانون اسٹیٹ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے جس وجہ سے عمران خان کے ساتھ کے اہل خانہ کی ملاقات کو روکا جا رہا ہے، پارٹی کے کارکنان کی ملاقات سے روکا جا رہا ہے، اور جو کارکنان اہل خانہ جیل کے باہر ملاقات کے لیے موجود ہے ان پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی قانون ایسا موجود ہے جو اسٹیٹ کو یہ سب کرنے کی اتھارٹی دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے؟ اس سب معاملے کے لیگل جو رخ ہے، قانون کیا کہتا ہے، اس پہ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا قانون ملاقات کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کون سا قانون ملاقات سے روکتا ہے۔ پاکستان پرزنر رول 1978 کے سیکشن 549، 550 اور 551، یہ وہ سیکشن ہے جو کہ اسٹیٹ کو، ملزم کو، لواحقین کو ملاقات کرنے کی طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے۔ ان سیکشنز میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا ملزم ملاقات کے قابل ہے، کس کی ملاقات کروائی جائے گی، کس کی ملاقات روکی جائے گی۔ اسے آگے شروع کرنے سے پہلے چند روز قبل ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ایک سیاسی لیڈر کو ذہنی مریض کہا اور یہ کہا کہ اس کی جتنی بھی سیاست ہے وہ صرف ذاتی مفادات پہ مبنی۔ سیکیورٹی تھریٹس کہا گیا، وہ انڈائریکٹلی خان صاحب تھے، عمران خان کو یہ سارے معاملات کیا۔ ان کی ویڈیو میں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے جو ویڈیو ایویڈنس دکھائے جس میں عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ لگتی ہے جس پہ بھارتی میڈیا پورے 6 سے 8 گھنٹے براہ راست رہتا ہے، اس کو بیس بنا کے خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ہم ملاقات پہ آ جاتے ہیں کہ ملاقات کو کون سا قانون روک رہا ہے یا ملاقات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو پاکستان پرزنر رول 1978 کے سیکشن 549، 50 اور 51 کے مطابق سپرنٹینڈنٹ آف جیل یا حکومت ملاقات کو روک سکتی ہے۔ نمبر 1 پہ اگر ملاقات کی وجہ سے امن و امان خراب ہونے کا خطرہ ہو، ملزم خطرناک ہو، یا تیسرے نمبر پہ اس ملاقات کی وجہ سے کوئی جرم یا سازش آگے بڑھے۔ ان 3 گراؤنڈز کی بیس پہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل یا اسٹیٹ ملزم کی ملاقات روک سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن، اگر کسی مقدمے کی تفتیش چل رہی ہے تو بھی ملزم کی ملاقات کو روکا جا سکتا ہے، بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن دہشت گردی کے مقدمے کی ہو سکتی ہے، قتل کے مقدمے کی ہو سکتی ہے، اغوا کے مقدمے کی ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ملزم کی ملاقات کو عدالت کے حکم سے روکا جا سکتا ہے، اگر عدالت حکم دے کہ اس ملزم کی ملاقات کو کم کر دیا جائے، روک دیا جائے یا مکمل طور پہ بند کر دیا جائے۔ ان معاملات کی وجہ سے ملزم کی ملاقات رک سکتی ہے آفٹر ادروائز کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو کہ اسٹیٹ کو، ریاست کو کسی ملزم کی ملاقات سے روکے۔ ملزم سے اس کے لواحقین کی ملاقات ان کا بنیادی حق ہے۔ چونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے، ہائی لائٹڈ معاملہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ کہا ہے جس وجہ سے اسٹیٹ نے یہ سارے معاملات کیے، اور یہ جو رول، جو لا اس چیز کی ملاقات کروانے کی اجازت دیتا ہے وہی لا ملاقات کو روک بھی رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔